پانچویں خصلت، کسی کے لیے وہ بد دعا نہیں کرتا، بد دعا نہیں کرتا، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تو مر جائے، تیرا یہ ہو جائے، تیرا وہ بد دعا نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں اللہ والے بد دعا نہیں کرتے تھے، سچے نیک لوگ بد دعا دو۔ حضور کو دیکھو، حضور کے دندان شہید کر دی، حضور کے گالوں میں کڑیاں گھس گئی، پورا جسم لہو لہان ہو گیا، اور پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو بہت ستایا، ان کے لیے ہلاکت کی دعا کر دیں، یعنی بد دعا کر دیں۔ حضور نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، مجھے نہیں جانتے۔ اندازہ کریں، حضور نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ماؤں سے کہتا ہوں، عورتوں میں بد دعا کرنے کی عادت بہت ہے، اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرتی ہے، اپنی بہوؤں کے لیے بد دعا کرتی ہے، جا تو مر جا، جا تو تباہ ہو جا، جا تو یہ ہو جا، تیرا وہ ہو جا۔ اگر واقعی ہو گیا تو تمہیں خوشی ہوگی۔ ماں کی اور باپ کی جیسے دعا قبول ہوتی ہے ویسے بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو بد دعا مت دو، کسی کو بد دعا مت دو۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جلالت العلم استاذ العلماء حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ، جب وہ اپنے طلبہ پہ غصے میں آتے تھے تو غصے میں کہتے تھے او جنتی، غصے بھی جنتی کہتے تھے کہ قبول ہو گیا تو جنت ہی میں جائے۔ دیکھو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، اس لیے بد دعا مت کرو کسی کے لیے۔ اور نیکوں کی پہچان ہے پانچویں خصلت، وہ بد دعا نہیں کرتے۔ ہمارے اولیاء اللہ، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑوسی کو بد دعا دے رہے، اس کو دے رہے، نہیں، بد دعا مت دو۔ بلکہ ایک بات یاد آئی، حالانکہ جلدی چلنا ہے، ٹائم مکمل ہو چکا ہے، لیکن ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ زمخشری، بہنوں کے لیے خاص ہے یہ، کبھی بچوں کو بد دعا مت۔ ماں کی دعا بد دعا ہر وقت قبول ہے، اور آپ بھی کسی کے لیے کبھی بری الفاظ مت نکالا کرو، کیونکہ 24 گھنٹے میں گھڑی ایسی آتی ہے ادھر نکلا ادھر قبول، اس لیے بہت احتیاط، بہت احتیاط، بہت احتیاط۔ برے الفاظ نکالو ہی مت، خطرناک الفاظ نکالو مت، ہمیشہ اچھی بات کرو۔ علامہ زمخشری آخری عمر میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، پیر ٹوٹ گیا تھا۔ کسی نے کہا آپ ایسے نیک آدمی ہو، آپ کا پیر کیوں ٹوٹ گیا؟ تو کہا اس کی وجہ میری ماں کی بد دعا ہے۔ اور ماں کی بد دعا؟ آپ نے کیا ایسا گناہ کیا جو ماں نے بد دعا دے دی؟ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، میں بچہ تھا، بچپنے میں چڑیا سے کھیل رہا تھا، چڑیا کے پیر میں دھاگا باندھا تھا، اس کو اڑاتا تھا، ایسا ہوا کہ وہ چڑیا کا بچہ گھونسلے میں چلا گیا، اور میں دھاگے کو کھینچتا رہا، وہ نکلا نہیں، وہ پیر پکڑ جما کر کے بیٹھ گیا، تو میں نے زور سے کھینچا تو اس کی ٹانگ نکل آئی، تو میری ماں کو غصہ آیا، کہا تو نے پرندے کی ٹانگ توڑی، اللہ تیری ٹانگ توڑ دی۔ اب ماں سے تو غصے میں نکل گیا، لیکن کہا پوری زندگی میری ٹانگ نہیں ٹوٹی، لیکن ماں کی بد دعا کا اثر مرنے سے پہلے مجھے یہ نصیب ہوا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس لیے بچوں کو کبھی بد دعا مت دو، ہمیشہ اگر وہ ستائیں بھی نا، بچے ہیں، ان کو اچھے دعا کرو، اللہ اسے سدھار دے، اللہ اسے سنوار دے۔ دیکھیے حضرت بشر حافی رات دن شراب میں ڈوبے رہتے، رات دن شراب میں، آتے تھے ماں سے پیسے لے کر جاتے تھے اور شراب پیتے تھے، لیکن ماں کہتی تھی اللہ اس کو سدھار دے، اللہ اس کو سدھار دے، اللہ اس کو سدھار دے۔ ایک دن اللہ نے سدھار دیا۔ کیسا سدھارا؟ ماں باپ کی اگر بچے شراب پیتے ہو بد دعا مت دو، دعا کرو اللہ سے سدھار دے۔ بچے جوا کھیلتے تیرا ستیہ ناش ہو جائے، نہیں کہنا، دعا کرو اللہ اسے سدھار دے۔ بچے کسی اور چکر میں، دعا کرو اللہ تمہاری دعا سے اس کو سدھارے گا۔ بشر حافی جیسے شرابی کے بارے میں کون سوچ سکتا تھا سدھریں گے؟ کیسے سدھرے؟ شراب کے نشے میں گھر واپس آ رہے تھے، پیسے ختم ہو گئے تھے لینے کے لیے، بسم اللہ شریف لکھا ہوا نیچے پڑا تھا، اٹھایا، چوما اور رکھ دیا۔ ماں کی دعا رنگ لائی۔ ایک ولی کے خواب میں اللہ نے بتایا جاؤ بشر سے کہہ دو ہم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ یار اتنے چھوٹے کام سے بھی کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے؟ اللہ کا ولی اتنے چھوٹے کام سے نہیں بنتا، یہ ماں کی دعا کی برکت ہے۔ رحمت خدا بہانہ می جوید، خدا کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ اکبر، کہا جاؤ کہو اس سے وہ دوست بن گیا ہمارا۔ انہوں نے سوچا یہ خواب میں کوئی اور تو نہیں بات ہو رہی ہے، پھر سوئے وضو کر کے نماز پڑھ کے، پھر کہا کہتے ہیں نا جاؤ کہو دوست بن گیا، کہتے ہیں نا جاؤ دوست۔ گئے تو ڈھونڈا تو پتا چلا کہ میخانے میں ہے جناب۔ میخانے میں پہنچے تو میخانے کے مینیجر نے کہا، میخانہ مطلب شراب کا اڈا۔ اب یہ اردو کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ بڑے خوبصورت الفاظ کہتے ہیں، شراب کے اڈے کو بھی میکدہ اور میخانہ کہا جاتا ہے۔ ہاں ورنہ آپ نہیں سمجھ لیں کہ میخانہ کون سی جگہ ہے، اور پھر آپ ڈھونڈنے لگو کہ چلیں ہم بھی کہیں تلاش کریں، نہیں، یہ شراب کا اڈا ہے میخانہ۔ تو
ढूंढते ढूंढते गए मैखाने पे, शराब के अड्डे पे। मैनेजर ने कहा यहाँ अल्लाह वालों का क्या काम, ये मैखाना या शराब पी जाती है। कहा मुझे बिशर से काम है। कहा वो तो धुत पड़ा है नशे में। कहो कि मैं मिलने आया हूँ। कहा आप क्या मिलने आए हैं? गए का कोई मिलने आएगा, हमने किसी से नहीं मिलना, हमें जाम और सुराई के सिवा कोई काम नहीं। उससे कहो अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं। जैसे ही सुना नशा काफूर हो गया। मेरे यार का पैगाम क्या है? कहा हुक्म होता है कि तुझे दोस्त बना लिया गया। कहा अगर दोस्त बनाया तो गवाह रहना, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। और फिर जब वही अल्लाह वाले दूसरी रात मस्जिद में गए जो हमेशा पहले जाते थे, तो देखा कोई सजदे में सर रख के रो रहा है। सोचा मुझसे पहले कौन आया, कभी तो कोई आता नहीं। जब गौर किया तो कोई और नहीं था, वो बिश्र हाफी थे। और फिर वो मक्का गए बगदाद से, और मक्के में जाकर के जिंदगी गुजारी। 2 लाख हदीसें ज़बानी याद करके वापस लौटे, और इतने बड़े वली बन गए कि कहते थे अल्लाह की जमीन पे मैं चप्पल पहनकर कैसे चलूं। जिस गली से गुजर जाते थे जानवर इतना अदब करते थे कि बिश्र हाफी जिस गली से गुजरते थे उस गली में जानवर कभी गंदगी नहीं करते थे। जब बिश्र हाफी का इंतकाल हुआ, बगदाद की गलियों में जानवरों ने गोबर किया, तो लोगों ने कहा ऐसा लगता है शायद आज बिश्र हाफी दुनिया से चला गया। अल्लाह अकबर। और जानते कैसे गए बिश्र? कैसे गए? जब जिस दिन बिश्र हाफी का इंतकाल हुआ, बगदाद के अक्सर वलियों ने ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह बगदाद की गलियों में चल रहे। हुजूर आप बगदाद? कहा हाँ, मैं बिश्र को लेने आया हूं। ये मकाम, माँ की दुआ ये। तो बच्चों को सुधरने की दुआ करो, बद्दुआ मत करो।